بڑے اہم موضوعات ہیں، لیکن ایک اور بڑا اہم موضوع، فائنینشیل ٹائمز نے ایک دعویٰ کیا کہ پاکستان کی جانب سے امریکہ کو بلوچستان کے شہر پسٹی میں گوادر جیسی بندرگاہ بنانے اور چلانے کی پیشکش کی گئی ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق پسٹی بندرگاہ کی تعمیر پر $1.2 ارب کی لاگت آ سکتی ہے اور اس کی تعمیر کے لیے فنڈنگ کا انتظام مشترکہ طور پر کیا جائے گا۔ ساتھ ہی پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بندرگاہ کو بذریعہ نئی ریلوے لائن ان سائٹس یا پھر ان علاقوں سے جوڑا جائے گا جہاں سے نایاب دھاتیں نکالی جاتی ہیں۔ ان دھاتوں میں خاص طور پر تانبا اور اینٹی منی نامی دھات شامل ہے جو بیٹریز، آگ بجھانے کے کیمیکلز اور میزائلز میں استعمال ہوتی ہیں۔ فائنینشیل ٹائمز نے ناظرین من گھڑت دعویٰ کیا کہ پاکستان آرمی چیف کے 2 سویلین مشیران نے انہیں پسٹی پر بندرگاہ بنانے کی آفر کے حوالے سے بتایا ہے۔ میں نے اسے من گھڑت کیوں کہا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ امریکہ کو بندرگاہ بنانے کی یہ آفر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر سے ملاقات سے پہلے کی گئی تھی۔ اب اس سٹوری کو لے کر بڑی کہانیاں بنائی جا رہی ہیں، بڑی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میری پھر اس حوالے سے ایک سینئر انٹیلیجنس ذرائع سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آرمی چیف کے پاس سرکاری طور پر کوئی مشیر موجود ہی نہیں ہے۔ نجی طور پر کوئی شخص یا کمپنی تجویز دے یا گفتگو کرے تو وہ ریاستی موقف یا اس کو ریاست کی جانب سے کی گئی کوشش تو نہیں کہا جا سکتا۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اسی تناظر میں جنوبی ساحل پر بندرگاہ کے قیام کا تصور بھی موٹا اینجل گروپ کے ساتھ نجی بات چیت میں زیر بحث آیا ہے، لیکن یہ تجویز کسی آفیشل چینل کے ذریعے پیش نہیں کی گئی ہے، نہ ہی اسے کسی حکومتی یا پھر اسٹریٹجک سطح پر جانچا گیا ہے۔ یہ فی الحال صرف ایک تجارتی تصور ہے جس پر ابھی جائزہ لینا باقی ہے۔ اچھا، فائنینشیل ٹائمز کی تحریر میں ہی یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ سرکاری پالیسی نہیں ہے، لیکن اس میں آرمی چیف کے ساتھ ایک تعلق کا تاثر دیا گیا ہے جو سراسر غلط ہے، جو درست نہیں ہے اور حقیقت کے بالکل ہی برخلاف ہے۔ اب ناظرین یہاں پر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اب سے کچھ فائنینشیل ٹائمز نے اپنی سٹوری کو اپڈیٹ کرتے ہوئے اس میں بھی یہ وضاحت کر دی ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے کہ اب کمرشل ڈیل کے ساتھ ساتھ کوئی اڈا بھی سیکیورٹی کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ تو پہلے تو فائنینشیل ٹائمز کی تحریر میں ہی اس کی وضاحت آپ کو مل جاتی ہے کہ مبینہ آفر میں بندرگاہ کو فوجی اڈے کے طور پر استعمال کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے بھی میری سیکیورٹی ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں بڑا واضح موقف دیا کہ سیکیورٹی معاملات میں بڑے حساس ہیں۔ پاکستان میں کئی ملکوں کی انویسٹمنٹ ہے، لیکن سیکیورٹی کی ذمہ داری پاکستان کی ہے اور پاکستان کے پاس ہی رہے گی، اور اگر مستقبل میں بھی کسی ملک کی انویسٹمنٹ پاکستان آتی ہے تو سیکیورٹی کی ذمہ داری پاکستان آرم فورسز کے پاس ہی ہوگی۔ بڑا واضح، بڑا کیٹیگوریکلی۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے سید محمد علی صاحب جو کہ ماہر ہیں سیکیورٹی امور کے، پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کی بے حد شکر گزار ہوں۔ سر، ایک خبر آئی اور اس کے بعد بڑی مختلف قسم کی اسپیکولیشن ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ جو حوالے دیے جا رہے تھے آرمی چیف کے مشیران کے حوالے سے حوالے دیے جا رہے تھے، سیکیورٹی ذرائع کی بھی اس پر وضاحت آ گئی ہے، لیکن اس وقت میں سٹوری کے اندر آرمی چیف کا جو ذکر ہوا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر؟ میں اس کو بہت غیر حقیقت پسندانہ، غیر سنجیدہ اور غیر محتاط سمجھتا ہوں معاملہ، کیونکہ ایک صفحہ اول کا اخبار ہے برطانیہ کا فائنینشیل ٹائمز، اور کافی دنیا میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی بات اتنے اعلیٰ سطح پہ بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کی فوجی قیادت سے منسوب کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹک ایتھکس کی کافی افسوسناک خلاف ورزی ہے۔ دوسرا، میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے، اس کا جو نوانس ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید انفارچونیٹ ہے۔ میں خود بھی بہت سے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو عالمی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ بہت سارے ایسے پروپوزلز اور آئیڈیاز ایکسپلور کرتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں، پاکستان میں جو تیل اور گیس ایکسپلور کیا گیا ہے پچھلے 20-30 سال میں، جب تو اس میں بہت ساری کمپنیوں نے پاکستان میں ایکسپلوریشن، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سندھ میں قادر پور فیلڈ ہے جو پریمیئر آئل کمپنی، برٹش آئل کمپنی ہے، وہ ایکسپلور کر رہی تھی۔ شاہ بندر اور بلاک 20 کا جو کنسیشن تھا وہ آسٹریا کی ایک کمپنی تھی وہ کر رہی تھی۔ اسی طرح برٹش پیٹرولیم بھی پاکستان میں ایکسپلوریشن کرتی رہی ہے۔ اسی طرح جرمن
کمپنیز ہیں شلمبرجر وہ بھی کرتی رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں مائننگ کے ایکسپلوریشن کے بہت سارے ملٹی نیشنل کمپنیز آئیڈیاز فلوٹ کرتی ہیں, ایکسپلور کرتی ہیں اور پھر ان پہ کام بھی ہوتا ہے. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ملک کو آپ اڈے دے رہے ہیں, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بالکل واضح آپ کے بھی سورس نے کیا اور مجھے بھی یہ بات پتا ہے اعلیٰ ترین سطح پہ کہ جناب یہ کوئی سرکاری سطح پہ, سفارتی سطح پہ, فوجی قیادت کے لیول پہ, حالیہ امریکہ کے دورے پہ اس قسم کی کوئی بات ایجنڈے پہ تھی ہی نہیں, پہلی بات. اور نہ امریکی جانب سے اٹھائی گئی نہ پاکستان کی جانب سے اٹھائی گئی. تو اگر کوئی ملٹی نیشنل کمپنی یا کوئی تجارتی سطح پہ اس طرح کا آئیڈیا ڈسکس ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت نے فوری طور پہ اس کی اپروول دے دی ہے یا پاکستان نے اس کو این او سی دے دیا ہے. تیسری بات یہ کہ جناب ریئر ارتھ منرلز کی بات ہو رہی ہے, بھئی پہلے تو ریئر ارتھ منرلز کی ایکسپلوریشن کی جائے گی. جب ایکسپلوریشن کی جائے گی پھر اس کی جگہ کا, اس کے معیار کا, مقدار کا تعین کیا جائے گا. اس میں مہینوں سالوں لگ سکتے ہیں. وہ کہاں سے نکلے گا, اس کے لیے کیا راستے چاہیے ہوں گے, یہ تو ابھی بہت ہی فار فیچ بات بنائی جائے گی مکمل طور پر. جی ہاں بالکل. اور پھر اس کی دیکھیں اگر وہ نکلتی بھی ہے تو وہ کیا فائنینشلی وائبل ہوگی. اس کی ایک کنسیشن اگریمنٹ کیا جاتا ہے جو کہ سوورن کنٹریز ہر سیکیورٹی, لوکل کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ, انوائرمنٹ, تمام پہلوؤں کو بہت باریکی میں دیکھ کے اگری کرتے ہیں. اور اس کو پھر سیکیورٹی سے لنک کرنا, اس کو چین اور ایران کی جیو پولیٹکس سے لنک کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غیر محتاط اور ارسپانسبل سیمپل ہے, ایگزامپل ہے جرنلزم کا. اور اس کی بروقت تردید کرنا بہت ضروری ہے تاکہ نہ صرف پاکستان کی خارجہ پالیسی, پاکستان کی قومی سلامتی, اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ پاکستان میں پیدا ہو نہ عالمی سطح پہ پیدا ہو. بالکل ٹھیک, آپ نے درست فرمایا کہ بہت اچھا ہو گیا کہ واضح طور پر چیزیں سامنے آ گئیں تاکہ جو اسپیکولیشنز ہو رہی تھی مختلف قسم کی ان کو ذرا لگام لگے گا. بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب, تفصیل کے ساتھ آپ نے جو چیزیں آن گوئنگ ہیں یا ہو رہی تھی اس کے اوپر آپ نے بات کی ہے. بہت بہت شکریہ. کوئکلی ناظرین آگے بڑھیں گے. میرے انتہائی معزز مہمانوں میں پروگرام میں مجھے اس وقت اختیار ولی خان صاحب کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہیں, جوائن کر رہے ہیں. میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کی. جوہر سلیم صاحب جو کہ سابق سفارتکار ہیں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں مہمانوں کی شکر گزار ہوں. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ساتھ ساتھ جوائن کر رہے ہیں اور پھر آگے چل کر ہم کشمیر کے حوالے سے بھی بات کریں گے. فیصل ممتاز راٹھوڑ صاحب جو کہ رکن ہیں مذاکراتی کمیٹی کے, وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوں گے. اختیار صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سرمایہ کاری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, بڑی بات ہو رہی تھی. آپ جب آخری بار لاسٹ ٹائم اس سے پہلے جب میرے پروگرام میں آئے تھے تو اس وقت آپ کہہ کر گئے تھے کہ سعودی عرب سے سی پیک سے بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے. کیا اس ماہ وزیر اعظم کا جو سعودی عرب کا دورہ وغیرہ ہے اس میں اعلان ہو جائے گا؟